السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو ٹاپک ہے ایکٹیویٹی کے حوالے سے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری. جو سب کانٹیننٹ کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے بیسیکلی وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک ہے پری پارٹیشن اور ایک ہے پوسٹ پارٹیشن. جو ہمارے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے وہ اس پہ میں کوشش کروں گا کہ ہماری جو پری پارٹیشن ہے اس پہ ایک ویڈیو بنا لوں اور جو پوسٹ پارٹیشن کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس پہ دوسری ویڈیو بنا لوں. تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پری پارٹیشن یعنی پارٹیشن سے پہلے سب کانٹیننٹ میں جو کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ کیسے ہوئی. 1206 میں ترک افغان ایمپررز جو ہے انہوں نے دہلی سلطنت کا قیام کیا. جو پہلے قطب الدین ایبک پہلے ایمپرر تھے اور یہ ان کی جو حکومت تھی وہ 1206 سے لے کے 1556 تک چلتی رہی. 1556 میں ہمارے پاس مغلیہ دور کا آغاز ہوتا ہے اور مغلیہ دور کا آغاز جو ہے وہ 1556 سے لے کے ہمارے پاس 1858 تک چلتا ہے. اس پورے دور میں 1206 سے لے کے 1858 تک ہمارے پاس کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا. جتنے بھی اسٹیٹ کے افیئرز تھے, جو سب کانٹیننٹ کے افیئرز تھے, ان کو چلایا جاتا تھا کنگ یا جو ایمپرر ہوتا تھا اس کے حکم سے. ہمارے پاس جو کنگ ہوتا تھا ساری کی ساری پاور جو ہے وہ اس کے پاس ہوتی تھی. وہ ایز اے لیجسلیٹو بھی ایکٹ کرتا تھا, وہ ایز اے ایگزیکٹو بھی ہوتا تھا, وہ ایز اے جوڈیشری بھی ایکٹ کرتا تھا. یعنی جو کنگ کہہ دیتا تھا بس سارا کچھ وہی ہوتا تھا, وہ آل ان آل ہوتا تھا. اب اس پورے جو دور میں جو بادشاہت کا دور تھا, جو مسلمانوں نے حکمرانی کی, اس میں جو ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی لا کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ اورنگزیب نے اپنے دور میں مسلم جو اسلامک لاز تھی ان کی کمپائلیشن کی اور اس کو مشہور کتاب ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے اور وہ ہے فتوی علمگیری. فتوی علمگیری اورنگزیب کے دور میں لکھی گئی اور اس نے اس میں بڑا میجر رول پلے کیا. تو اس پورے جو مغلیہ دور میں یا ہم کہہ لیں کہ مسلم رولز میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی لاز کے حوالے سے وہ اسلامک لاز کی تھی اور فتوی علمگیری کے طور پہ ہمارے پاس مشہور ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1600 سے ہمارے پاس جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ بھی بزنس کے حوالے سے اپنے قدم یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں رکھ چکی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو گئے کہ ان کے جو باقی بزنس کے علاوہ جو باقی معاملات تھے ان پہ بھی ان کا کافی زیادہ ہولڈ ہو گیا. اور ہمارے پاس 1753 میں جب برٹش گورنمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیکھا کہ وہ سب کانٹیننٹ میں کافی زیادہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے, تو اس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے یہ چاہا کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے پاور لے کے اپنے آپ کو منتقل کرے. تو وہ پاور انہوں نے منتقل کی ڈیفرنٹ جو ان کی اسمبلی تھی, جو ہاؤس آف کامنز تھا, ان کے ایکٹس کے تھرو. تو پہلا ایکٹ ہے گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1773 جس کے تحت انہوں نے ایک گورنر جنرل, جو پہلا گورنر جنرل تھا ہمارے پاس ویرن ہیسٹنگز, ان کو اپوائنٹ کیا اور اس کے ساتھ 4 کونسلر کو بھی اپوائنٹ کیا برٹش گورنمنٹ نے. اچھا, اس کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد 1784 میں پٹس ایکٹ آیا, گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ پٹس ایکٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے تحت انہوں نے مزید 2 بورڈز بنائے, بورڈ آف کنٹرول اینڈ کورٹ آف ڈائریکٹرز. اس کے تحت برٹش گورنمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے مزید بھی اپنے معاملات اپنے اندر کر لیے. تو ایسے چلتا گیا سلسلہ اور 1833 میں آلموسٹ مکمل جتنے بھی اختیارات تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کے برٹش گورنمنٹ کو منتقل کر دیے گئے. اور ساتھ ہی 1833 میں یہ ڈائریکشنز دی گئی کہ اب جو ہے انڈیا کے لیے کوڈیفائیڈ لا جو ہے وہ بنایا جائے. انڈیا کے لیے جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے لیے کوڈیفیکیشن, جو لاز کی کوڈیفیکیشن ہے وہ کی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان میں یا انڈیا میں جتنے بھی لاز ہیں جو ہم برٹش کے لا فالو کر رہے ہیں وہ 1860 سے لے کے 1900 کے 1913 1914 تک ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو جتنے بھی لاز کی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اس سارے سرکل میں ہوئی کہ 1860 سے شروع ہوئی, 1833 سے شروع ہوئی اور وہ آنورڈ چلتی رہی. اس کے بعد 1858 کی جنگ آزادی کے بعد گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1858 آیا جس کے تحت مکمل ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا اور برٹشرز نے مکمل چارج سنبھال لیا. اب جب برٹشرز آ گئے تو انہوں نے جو یہ ایکٹ دیا, اس ایکٹ کے تحت انہوں نے اس ایکٹ کو 1858 کو پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ڈاکومنٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ سب کانٹیننٹ کے لیے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ڈاکومنٹ تھا. اچھا, اس کے تحت انہوں نے کچھ امپورٹنٹ چیزیں اس میں ایڈ کی. سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس جو تھے انڈینز کے ان کو ریکگنائز کیا گیا, کچھ جیسے فریڈم آف ریلیجن, ساتھ میں جو آپ کے جتنے بھی ہمارے کسٹم تھے, یوزیز تھے, ان کو انہوں نے ریکگنائز کیا. اور اسی طرح کچھ تھوڑی بہت جو ہے نا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو اس کے تحت انہوں نے ہیلپ کیا اور ان کو تھوڑی سی ڈوز دی, اوکیجنل ڈوز دی. اچھا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لاس کی کوڈیفیکیشن کا کام بھی شروع کر دیا. لیکن جو 1858 کا جو ایکٹ تھا گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ وہ زیادہ تر بزنس افیئر سے ریلیٹڈ تھا. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی. تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو ان کو کور کرنے کے لیے پھر ایک انڈین ایکٹ گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1861 آیا.
اس کے تحت انہوں نے ایک گورنر جنرل جو تھے ان کی کونسل بنائی, اس میں ممبرز ڈالے, گورنر جنرل اپوائنٹ کیے اور ان کو یہ اختیار دیے کہ وہ انڈیا کے لیے کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں, اس کو امینڈ کر سکتے ہیں, اس کو ختم کر سکتے ہیں, جتنے بھی افیئرز ہیں ان کو چلا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ پاور بھی دے دی گئی کہ وہ جو ہے پروونس کو انلارج کر سکتے ہیں, ان کے ٹیریٹریز بڑھا سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. یہ سارے کچھ اختیارات جو تھے یہ ان کو دے دیے گئے. اس طرح معاملات چلتے گئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے ان میں شعور آنا شروع ہو گیا. وہ ایجوکیشنل لحاظ سے, وہ پولیٹیکل ایجوکیشن کے لحاظ سے, باقی ایجوکیشن کے لحاظ سے ان میں بیداری آئی, ان میں سیاسی شعور پیدا ہوا. تو ہمارے پاس 1885 میں کانگریس بنی, مسلمان ہندو اس میں اکٹھے ہوئے. اس کے بعد 1906 میں ہمارے پاس مسلم لیگ بنی. تو اس طرح یہ جو ڈیوریشن تھا 1858 سے لے کے 1909 تک, اس میں کافی زیادہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے ان میں شعور آ چکا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اب وہ سب کانٹیننٹ کو خود رول کریں. تو اس کے بعد برٹشرز نے 1909 کا ایکٹ پاس کروایا اور اس ایکٹ کے تحت جو پروونسز تھے, پروونسز میں جو کیونکہ جو ہمارے پاس سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بھی لیجسلیشن میں حصہ دیا جائے, ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہو, وہ بھی لاز بنائیں. تو ان کے تحت, اس ایکٹ کے تحت ان کو جو پروویژنل لیول تھا, صوبائی لیول پہ ان کو تھوڑی تھوڑی ریپرزنٹیشن دے دی گئی, اوکیجنل ڈوز دے دیے گئے. اور پھر وہ تھوڑے سے مطلب انہوں نے یہ سمجھا برٹش نے کہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں وہ اس پہ خاموش ہو جائیں گے. لیکن چونکہ بیداری آ چکی تھی مسلمان, ہندوؤں میں, سکھوں میں, تو یہ تحریک اور زور پکڑ دی گئی. اور 1909 سے 1919 تک یہ بہت زیادہ میجر ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے دوران ورلڈ وار بھی شروع ہوئی 1914 سے 1918 تک. اس ورلڈ وار میں جب سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے انہوں نے یہ انشور کروایا برٹش کو کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن ساتھ میں ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ اس ہیلپ کی مطلب جو ہم آپ کا ساتھ آپ کو سپورٹ کریں گے, اس کے بدلے میں آپ ہمیں جو ہے انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ دیں گے, ہم کو جو ہے نا ریپرزنٹیشن دیں گے گورنمنٹ میں. تو برٹش نے ان کی بات مان لی. اس کے بعد 1918 میں مونٹ فورٹ رپورٹ تیار کی گئی جو کہ سیکرٹری جو آف دا اسٹیٹ تھا اس نے, اور ساتھ میں جو ہمارے پاس اس وقت کا جو وائسرائے تھا اس نے مل کے مونٹ فورٹ ایک رپورٹ 1918 میں برٹش اسمبلی میں پیش کی, جس کو 1919 میں ایکسپٹ کر لیا گیا اور اس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 آیا. اچھا, اس ایکٹ میں کیا ہوا, اس ایکٹ میں فرسٹ ٹائم بائی کیمرل لیجسلیشن بنائی گئی. یعنی جو ہمارے پاس سینٹر میں ایک جس طرح ہمارے پاس نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہوتا ہے, اس طرح سینٹر میں ہمارے پاس سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی, دوسری کونسل آف دا اسٹیٹ, یہ دو بنا دیے گئے. کونسل آف دا اسٹیٹ سینٹ کی طرح ایکٹ کرتی تھی اور سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی نیشنل اسمبلی کی طرح ایکٹ کرتی تھی. ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو ہمارے پاس گورنر جنرل تھا اس کو سارے اختیار دے دیے گئے, یعنی وہ ان دونوں جو ہاؤسز تھا ان کو ہیڈ کر رہا تھا. اور ساتھ میں جو سینٹر میں تھے لیجسلیٹو اسمبلی تھی اس میں بھی سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریپرزنٹیشن دے دی گئی, ان کی کچھ سیٹس وہاں پہ مقرر کر لی گئی, تو ان کو بھی ریپرزنٹیشن مل گئی. اور اس طرح جو برٹشرز تھے وہ ڈفرینٹ ایکٹس کے تحت ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے افیئرس تھے ان کو چلا رہے تھے. یعنی ہمارا ایسا کانسٹیٹیوشن کے طور پہ وہ, کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی تو ایک ایکٹ ہوتا ہے نا, کانسٹیٹیوشن ایک ایکٹ ہوتا ہے, تو ڈفرینٹ وہ ایکٹس لے کے آتے تھے سارا نظام. تو فرسٹ ٹائم بائی کیمرل رجسٹریشن بھی آ گیا. تو یہ سارا آپ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن ہم پڑھتے ہیں وہ اسٹرکچر وہاں سے آ رہا ہے. انہوں نے سلو اوکیجنل ڈوزز کے تحت ہمیں وہ اسٹرکچر دیا جو کہ ہمارا چلتا گیا, اور مزید معاملات ہم اسی کے تحت آج تک چلا رہے ہیں. ہمارا بائی کیمرل لیجسلیشن اس کے تحت 1919 کے ایکٹ کے تحت اس کے گورنر جنرل کو جو ہے نا وہ پریزیڈنشل, جس طرح آج کل آرڈیننس ہے اس طرح اس کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ کوئی بھی آرڈیننس دے سکتا تھا اور اس آرڈیننس کے تحت وہ معاملات چلاتا تھا, یا کوئی اپنا جو افیئر جس بھی میٹر کے ریلیٹڈ وہ آرڈیننس دے دیتا تھا اور اس کے تحت وہ اپنے ڈیلنگز کرتا تھا. تو وہ بھی آج تک ہمارے پاس پریزیڈنشل آرڈر ہے وہ بھی ہم نے, یعنی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک تھا وہ 1919 میں رکھ دیا گیا. اس فریم ورک کے تحت پھر مزید ڈیولپمنٹ ہوئی کانسٹیٹیوشن میں. ہمیں بتا, اچھا اس کے تحت جو 1919 میں مین امپورٹنٹ بات یہ تھی مونٹ فورٹ رپورٹ میں, وہ یہ تھی کہ جو برٹشرز ہیں ان کو اس قابل کی جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں ان کو اس قابل کیا جائے کہ وہ اپنی حکومت خود کر سکیں. ان کو سلو وہ گورنمنٹ کرنے کا طریقہ کار بتا رہے تھے, ان کو ٹریک پہ لا رہے. تو 1919 کے ایکٹ کے تحت جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے ان کو ٹریک پہ لایا جا رہا تھا, ان کو سکھایا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ کیسے کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ میچور ہو گئے اور ان میں سیاسی شعور آ گیا, ان کو آزادی چاہیے تھی, ان کو برٹشر سے آزادی چاہیے تھی. تو اس کے بعد ہمارے پاس
जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई, पहली मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि साइमन कमीशन आया, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई, उसके बाद कायद-ए-आज़म के जो 14 पॉइंट्स है वो है जिना 14 पॉइंट्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और पूना पैक्ट। ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया इस चीज पे। 1919 के एक्ट के तहत प्रोविजनल डायर की थी। प्रोविजनल डायर की ये था कि सिर्फ प्रोविंसेस में जो है ना उनको कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट किया गया, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस दी गई, जबकि जो हमारे पास सब कॉन्टिनेंट के लोग थे वो कहते थे कि सेंटर में भी हमें इस तरह की इंडिपेंडेंस चाहिए ताकि सेंटर में भी हम मामलात में अफेयर करें। तो ये जो 5 जो मैंने बताए, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिना 14 पॉइंट्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, इनके तहत ब्रिटिशर्स इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने एक दूसरा एक्ट पहले 1933 में एक व्हाइट पेपर इशू किया, उसमें सारे तहफुजात रखे, उनमें सिफारिशात पेश की गई, उसको फिर मंजूर किया गया और वो 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को लागू किया गया। और वो इतना इंपॉर्टेंट एक्ट था कि वो हमारे पास जो हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो वहीं से लिया गया और उसके तहत हमारे पास सेंटर में भी डायर किया गई, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल गई, हमारे पास प्रोविंसेस को कंप्लीट इंडिपेंडेंट कर दिया गया। उसके तहत हमारे पास क्या जो मेन, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस थी ना वो यहाँ मेन जो मतलब उसका जो ढांचा था वो तैयार कर लिया गया। तो फाउंडेशन थी वो 1935 के एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की रख दी गई। उसके बाद हमारे पास एक्ट्स आना बिल्कुल स्टॉप हो गए। उसके बाद जो लास्ट एक्ट आया जो ब्रिटिशर्स की तरफ से वो 1947 का इंडिपेंडेंट एक्ट था, जिसके तहत आजादी स्प्लिट कर दिया गया सब कॉन्टिनेंट को, पाकिस्तान वजूद में आया और साथ में हमारे पास इंडिया बना। तो ये हमारे पास जो हिस्ट्री थी, ये हमारे पास सारी हिस्ट्री थी प्री पार्टीशन, यानी पार्टीशन से पहले कैसे मामला चलते रहे। 1935 के एक्ट को ही फिर पार्टीशन के बाद भी लागू किया गया, काफी साल तक वो चलता रहा। फिर उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि पोस्ट पार्टीशन यानी पार्टीशन के बाद कैसे मामला चले। और हमारे पास अगर आपने डिटेल देखनी है, सारा कुछ समझना है, तो आप इन एक्ट्स को खुद से पढ़ ले, तो आपको उम्मीद है कि सारी की सारी चीज समझ आ जाएगी। शुक्रिया।